السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدینہ کے زیارت کی جگہوں میں سے جو جگہ ہے ان میں سے ایک جگہ جبل احد۔ یہ ایسی جگہ ہے جہاں پہ مسلمانوں اور کافروں کے درمیان دوسری جنگ لڑی گئی تھی، اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ جبل رمات ہے، یعنی یہ وہ پہاڑ ہے جس پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد کے موقع پہ 70 تیر اندازوں کو مقرر کیا تھا، اور یہ کہا تھا کہ تم یہیں پہ رہو اور ادھر سے کسی بھی کافر کو گزرنے نہ دو۔ اور اگر تم دیکھو کہ کفار ہماری بوٹیاں نوچ رہے ہیں، اگر تم دیکھو کہ جانور ہماری بوٹیاں نوچ رہے ہیں، پھر بھی تم اپنی جگہ سے نہ ہلنا۔ یہ ایک طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تھی، لیکن صحابہ کرام نے جب دیکھا کہ مسلمان کافروں پہ فتح پا گئے ہیں، کافر بھاگنے لگے ہیں، تو پھر مال غنیمت کے دیکھا کہ اور صحابہ کرام نے دیکھا کہ ہمارے ساتھی کافر جو بھاگ رہے ہیں ان کو مال غنیمت کو اکٹھا کر رہے ہیں، تو وہ بھی نیچے اتر گئے، اور ان کے جو امیر تھے انہوں نے روکا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس سے منع کیا ہے کہ ہم نیچے نہ اتریں، لیکن پھر بھی لوگ نہیں مانے اور نیچے اتر گئے، اور اس کی وجہ سے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جو اس وقت کافروں کے ساتھ تھے، انہوں نے اس موقع کو غنیمت سمجھا اور وہ اس راستے کو کراس کر کے آ کر کے مسلمانوں پہ حملہ کر دیا، اور جیتی ہوئی جنگ جس میں مسلمان فتح پا چکے تھے وہ ایک طرح سے دوسرے اس میں بدل گئی، کہ مسلمان جو مال غنیمت کو اکٹھا کر رہے تھے، جمع کر رہے تھے، انہیں وہاں گمان بھی نہیں تھا، اور اسی حالت میں انجانے میں ہی وہ مال غنیمت کو اکٹھا کر رہے تھے، اور اسی حالت میں خالد بن ولید اپنے فوجیوں کو لے کر کے ان کے اوپر ٹوٹ پڑے اور مسلمان فتح ہو گئے۔ یہی وہ جگہ ہے اسے ہم جبل رمات کہتے ہیں، اور اس کے بغل میں بھی ہم آپ کو دکھائیں گے تھوڑی دیر میں کہ جس میں مسلمان جو شہید ہوئے اس جنگ میں 70 صحابہ کرام شہید ہوئے، اور اس میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ بھی شہید ہوئے جنہیں سید الشہداء کہا گیا۔ اور ابھی رات ہے، رات میں پہاڑ یعنی جبل احد بہت پہاڑ دکھائی نہیں دے رہا۔ ابھی گورنمنٹ نے یہاں پہ مسجد کی تعمیر کی تھی، کچھ سالوں پہلے مسجد کی تعمیر ہوئی ہے، اور اس کے پیچھے جہاں آپ دیکھ رہے ہیں کیونکہ اندھیرا ہے دکھائی نہیں دے رہا، اس کے پیچھے جبل احد ہے، احد پہاڑ، اور اس پہاڑ کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہاڑ کے بارے میں کہا کہ احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اور اسی پہاڑ کے سلسلے میں جو لوگ ہمارے کچھ لوگ ایسے ہیں جو صحابہ کرام کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، طرح طرح کی ایسے الفاظ سے صحابہ کرام کو منسوب کرتے ہیں، ایسے کلمات کہتے ہیں جو کس صحابہ کرام کی شان کے خلاف ہے، وہ لوگ متنبہ ہو جائیں کہ ایسے لوگوں کے بارے میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تسبوا اصحابی فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، کہ تم لوگ میرے صحابہ کرام کو برا بھلا نہ کہو، کہ تم میں سے اگر کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر بھی فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، اگر تم میں سے کوئی بھی شخص احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے، تب بھی وہ صحابہ کرام نے اللہ کے راستے میں ایک مد یا نصف مد جو انہوں نے خرچ کیا ہے وہ اس کے ثواب کے برابر نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں فرمایا کہ احد پہاڑ ابھی دکھائی نہیں دے رہا ہے، لیکن یہ بہت ہی کافی بڑا ہے، اور ایک طرح سے یہ مدینہ کی حفاظت کر رہا ہے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں سامنے کہ یہ جو غزوہ احد میں جو شہید ہوئے تھے ان کی قبریں ہیں، اور جو بیچ میں جو قبر ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ قبر
امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی ہے. پہلے جب آل سعود کی حکومت نہیں تھی تو یہاں پہ صحابہ کرام کی قبریں تھیں، اس کو پختہ کر دیا گیا تھا اور اس پہ طرح طرح کے شرکی اعمال ہوتے تھے. لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ملک عبدالعزیز رحمہ اللہ کو کہ انہوں نے ان تمام کو قبروں کو جو پختہ ہوئی تھیں ان تمام کو مٹی کے برابر کر دیا تاکہ اس طرح سے کسی بھی طرح کی کوئی شرک و بدعت نہ ہو. اور یہ بہت بڑا کارنامہ ہے کہ مسلمان عقیدت میں ایسے ایسے کام کر جاتا ہے جو شرک کے دائرے میں لے کے چلے جاتے ہیں. تو یہ جو دائرہ ہے، یہ جو باؤنڈری ہے، اس باؤنڈری میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو غزوہ احد میں شہید ہوئے تھے وہ تمام کے تمام اس میں دفن ہیں. اور جو کوئی بھی شخص یہاں پہ آئے تو وہ صحابہ کرام جو یہاں پہ دفن ہیں قبروں کی جو زیارت کی جاتی ہے ایسی ہی وہ دعا پڑھے: السلام علیکم یا اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین انتم قبلنا ونحن بأثرکم وإنا ان شاء اللہ بکم لاحقون. السلام علیکم یا اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین. اے قبروں میں دفن مومن لوگوں، مسلمان لوگوں، تم پر سلامتی ہو. انتم قبلنا ونحن بأثرکم، تم ہم سے پہلے چلے گئے اور ہم تمہارے نقش قدم پہ ہیں. ہمیں بھی اس مٹی میں دفن ہونا ہے. وإنا ان شاء اللہ بکم لاحقون، اور انشاءاللہ ہم تم سے ملیں گے. نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ، ہم اپنے لیے اور تمہارے لیے اللہ رب العزت سے عافیت طلب کرتے ہیں، عافیت کا سوال کرتے ہیں. یہ جبل احد اور اس کا پس منظر ہے جو آپ کے سامنے مختصر طور پر بتلایا گیا. اور احد پہاڑ، اس کی تصویر، اس کا ویڈیو نہیں دکھائی دے رہا کیونکہ رات ہے اور وہ اندھیرا ہے، وہاں پہ دکھائی نہیں دے رہا. آپ کو زوم کر کے دکھا رہا ہوں، ہو سکتا ہے کچھ پتہ چلے کہ وہ خود پہاڑ ہے اور پھر وہاں پہ اندھیرا ہے، کچھ ظاہر نہیں ہو رہا کہ کیا ہے. اہم یہ ہے کہ جو لوگ بھی صحابہ کرام کے بارے میں زبان طعن دراز کرتے ہیں ایسے لوگ متنبہ ہو جائیں. ایسے لوگ صحابہ کے بارے میں صحابہ کرام کے بارے میں کچھ بھی نہ کہیں اور یہ جان لیں کہ صحابہ کرام جتنے بھی ہیں وہ تمام کے تمام عادل ہیں. ان کے بارے میں کسی بھی طرح کا شبہ کرنا، کسی بھی طرح سے خواہ کوئی بھی صحابی اس کے بارے میں شبہ کرنا، یہ اگر اس پہ شبہ کریں گے، کسی بھی طرح کے زبان طعن دراز کریں گے، غلط باتیں منسوخ کریں گے تو پھر سمجھے کہ ایک طرح سے پورا کا پورا اسلام ہی مشکوک ہو جائے گا، شبہ کے دائرے میں آ جائے گا. کیونکہ یہی صحابہ کرام ہی اصل کڑی ہیں جن کے ذریعے ہم تک اسلام پہنچا ہے. اور یہاں پہ یہ مسجد ہے جو ابھی کچھ سالوں پہلے تعمیر کی گئی ہے اور یہ یہاں پہ مرکز توعیہ ہے. جو یہاں پہ آتے ہیں ان کو اس کے بارے میں بتلایا جاتا ہے. ابھی رات کا وقت ہے اور یہ بند ہے. تو یہ مختصر سا ویڈیو تھا جو جبل احد کے متعلق. اللہ تعالی ہمیں صحابہ کرام نے جو قربانی دی ان قربانیوں کو سمجھنے، ان کی اہمیت کو سمجھنے، صحابہ کرام کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.